هل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ جو مانگنا ہے مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے آیت پڑھی اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نزدیک قریب سے سنتے ہیں یا دور سے؟ دیکھو نا، اور جگہ عجیب بات ہے، نقطہ نوٹ نوٹ کریں، غور کریں۔ 14 سوال صحابہ نے کیے، 15 نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اس قوم نے تنگ کیا کہ سوال پہ سوال میری امت اور میرے صحابہ مجھ سے سوال زیادہ نہ کرنا، اس لیے چند ایک سوال، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الحیض، یسألونک، اسی طرح کے سوال 14 آتے کو، یسألونک عن الاہلہ، مگر جب اس میں ہے قل، سوالوں کے بعد آتا ہے قل فرما دیجیے میرے پیغمبر۔ جب ڈائریکٹ معاملہ اللہ سے ہوا تو پھر قل کا لفظ ہٹ گیا۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اور اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، یہاں قل نہیں فرمایا، اذا سألك قل، ڈائریکٹ معاملہ اللہ سے۔ جب اللہ سے مانگنا ہے تو ہے ہی دینے والا۔ شعر یاد آ رہا ہے، دینے والے کو گلا ہے میرا مدعا ملتا نہیں، لینے والے کو گلا ہے میرا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے دستے دعا ملتا نہیں، اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی گدا ملتا نہیں، دینے والا دے کسے کوئی گدا ملتا نہیں۔ میرے دوستوں، مانگنے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ہم غیروں کے آگے جھک گئے، غیر اللہ کے ہم نے دامن پھیلا دیا، جھولی پھیلا دی۔ ہم نے امریکہ کو، ورلڈ بینک کو، IMF کو ہم نے اپنا رازق سمجھ لیا۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ نحن نرزقک لا نسألک رزقا، رزق کا تو ہم سے سوال ہی نہ کرو، رزق تو دینا ہی دینا ہے۔ اللہ رازق کون؟ اللہ۔ مالک خالق کون؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ اور مختلف قسم کے عذاب بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ ختم کرنے والا کون؟ اللہ۔ چاہے وائرس، یہ کون سا وائرس؟ یہ وائرس ہو یا ڈنگی وائرس ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کانگو وائرس، اس کانگو جو بھی وائرس ہو، وائرس تو آتے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کئی طرح کے عذاب آئے، والجراد والقمل والضفادع والضفادع والدم، کبھی ان پہ مکڑیوں کا، کبھی ان پہ دیمک کا عذاب، کبھی ان پر خون کا عذاب، کبھی ان پر چچڑیوں کا عذاب، مختلف عذاب آتے رہے۔ قوم توبہ کرتی، عذاب ٹل جاتا، پھر عذاب آ جائے۔ اگر ہم نے بھی سچی توبہ نہ پی تو یاد رکھیے پھر اے نہ ہو کہ اس سے کوئی اور بڑا عذاب آ جائے۔ اس لیے جاتے جاتے میں بات ضرور کر دوں کہ علماء کرام نے متفق کا فتویٰ دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میرے ایک افسر سے بات ہو گئی جو بیوروکریٹ تھا بہت بڑا،
میں نے جب حدیث پیش کی معاذ بن جنبل کا واقعہ، حنبل کا اور اس طرح کسی کا، حضرت معاذ کا، تو وہ کہنے لگا یہ پرانی باتیں چھوڑو، پرانی باتیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں، ہم نے کیا ہے، بہت سی ڈگریاں حاصل کی ہیں، مگر اسلام کی اسٹڈی نہیں کی۔ دوسری ملاقات میں کہنے لگا اب آپ کے کہنے پہ میں نے اسلام کی اسٹڈی اب شروع کی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں غور سے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں یہ ساری کمی قرآن نہ پڑھنا، تدبر نہ کرنا، غور نہ کرنا، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو سمجھو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ او میرے بندو تم نے قرآن سے منہ پھیرا، قرآن سے اعراض کیا، قرآن سے روگردانی کی، جب تم نے قرآن کو چھوڑا میں نے تمہاری معیشت تنگ کر دی۔ اب وہ تنگ ہوئی کہ نہیں؟ اب معیشت تنگ ہے۔ آج ہماری کرونا وائرس سے کہتی ہے جنگ ہے۔ ایک وزیر اعظم پہلے گزرا، جب بہت بڑا سیلاب آیا تو کہنے لگا ہم قدرت کا مقابلہ کریں گے۔ تو آج بھی اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، کہتے ہیں مقابلہ کریں گے، جنگ لڑیں گے، جنگ لڑیں گے۔ یہ جنگ نہیں جیت سکتے جب تک اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ علماء نے مشورہ دے دیا ہے مساجد کھول دو، ترتیب ہم نے بنا لی، 5 نمازی ایک طرف دائیں بائیں تو 2-3 ایک طرف، پھر اسی طرح ہر صف میں 10-15 نمازی ہوں گے، وقفہ ہوگا وقفہ ہوگا وقفہ ہوگا۔ جب بینک پہ کرونا وائرس نہیں جاتا، رش ہوتا ہے، بازاروں میں رش ہوتا ہے، روڈ پہ رش ہوتا ہے، تو ان جگہ اور سرکاری دفاتر میں رش ہوتا ہے، تو وہاں کرونا نہیں جاتا تو مساجد میں آئے گا۔ تو اجازت کہہ رہے تھے کہ مساجد میں کرونا آیا تو ہم پھر نظر ثانی کریں گے، بند کر دیں گے۔ بھائی تو کیوں بند کرو گے؟ اجازت سن لو، ہم خود بند کر دیں گے، پھر ہم روک سکتے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی زکام والا، کوئی مریض، کوئی بخار والا نہ آئے۔ صحت مند بندے اگر مسجد میں آئیں گے، مسجد کے دروازے کھل جائیں گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھل جائے گا، رحمت آئے گی۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ میری رحمت، اللہ نے فرمایا میرے غصے پہ غالب آ۔ جب وہ رحمت کا اعلان کرتا ہے بھائی تو پھر رحمت کی امید رکھو، زحمت کی کیوں امید رکھتے ہو؟ عذاب نہیں آئے گا۔ آپ اللہ کے آگے ہم جھک جائیں، جھکنے کا جو حق ہے۔ تو مجھے بات اس میں یاد آ گئی کہ جب آدمی بزرگ ہو گیا، میں بھی بزرگی کو پہنچ گیا، قوت گویائی گئی، قوت گویائی گئی، بینائی گئی، قوت بینائی گئی، قوت سامعہ گئی، قوت ذائقہ ختم، وہ ذائقے نہیں رہتے۔ اسی طرح جسم لڑکھڑا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا آدمی، کہ لا یعلم بعد علم شیئا، نہیں جانتا۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے، اس حال میں لڑکھڑا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جناب پاؤں سے چلنا بند ہو گیا، دل نے وہ حرکت پہلی جیسی نہیں کی، بے ترتیبی آ گئی، جگر نے خون بنانا چھوڑ دیا، اسی طرح تمام اعضاء کمزور ہو گئے۔ اعضاء رئیسہ، مجھے خوب بات یاد آ گئی، دماغ
جگر، دل، گردے، 4 چیزیں، آسمانی کتابیں 4، مشہور فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام 4، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور معزز اولو العزم شان والے نبی بھی 4، باقی بھی انبیاء شان والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح یہ 4 کا بھی اگر سلسلہ میں شروع کروں، یہ بھی بہت کچھ ہے۔ اب ہم نے قرآن پہ چلنا ہے، باقی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ آج میرا چیلنج ہے، اگر تمام علماء کرام، مشائخ عظام، اسی طرح رہبان و احبار، سب عیسائی، پادری، تمام یہودی، سب کتابیں اگرچہ اس میں تبدیلی آئی ہے، تغیر تبدل ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر سامنے میز پہ رکھ کے مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے عمل کریں، جو وہاں سے حکم ملا ہے، وہاں سے جو فرقہ واریت ختم کرنے کا حکم ملا ہے، دہشت گردی ختم کرنے کا حکم ملا ہے، جہاں سے امن کا پیغام آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام کا پیغام پڑھیے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحف ابراہیم و موسیٰ، انبیاء علیہ السلام کے صحیفے کچھ تو محفوظ ہیں، ان کو مطالعہ کر لیجئے، پھر فیصلہ کر دیجیے۔ خدا کی قسم نہ فرقہ واریت رہے گی، نہ بدامنی رہے گی، پیس آئے گا، امن آئے گا۔ ہاں، ہم نے وعدہ کیا ہے، مساجد میں کم سے کم نمازی ہوں گے، جمعہ میں کوشش کریں گے کہ نمازی کم ہوں، اگر آ بھی جائیں تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو، اس کو تو فرق میں کچھ فاصلے پہ ضرور رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے علماء اکابرین نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جہاں تک ہے جناب تعلق اپنے آپ کے تحفظ کا، احتیاطی تدابیر کا، وہ ہم نے کرنی، مگر بڑی تدبیر، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پھر فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ یہ اب غور کرو، بحث چل رہی ہے کہ یہ توکل کی باتیں مولوی کرتا ہے، مولوی کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر نہیں کرتے، بالکل بکواس ہے۔ یا احتیاطی تدابیر، دوائی، ہر دوائی، لکل دائن دوا، ہر بیماری کی دوا ہے، اور بیماری کی دوا لینا، احتیاط کرنا، یہ سنت ہے، مگر معاملہ آگے آیا وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ یقین کرو، اللہ کے توکل کرو، اور کہیں فرمایا میں اس لیے عذاب بھیجتا ہوں اللہ مجھے دوں تاکہ واپس لوٹ جائے۔ آج کمی یہ بھی ہے، وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ ہر برادری میں سے ایک جماعت ہوتی، 3 جماعت کم از کم ہوتی ہے، اور کم از کم 3 عالم ہر جماعت برادری میں سے ہوتے، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں یاد کر رہا ہوں، معیشت تمہاری تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن نحشر یوم القیامت اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھاؤں گا تمہیں، اندھے ہو کے کہیں گے لوگ ہم تو بینا تھے، نابینا کیسے ہو گئے؟ اتتکا آیاتنا فنسیتا، تمہارے پاس آیات آئیں، قرآن آیا، تم نے بھلا دیا، ولیکن وذالک الیوم تنسی، آج میں اللہ نے اسے بھلا دیا۔ کہیں یہ وقت نہ آ جائے، بات ہو رہی تھی دعا کی، اب دعا آج کہتے ہیں لوگ دعا ساڑی تجی سنتا ہی نہیں، پنجابی کہتے ہیں امریکہ کو دیا، فلانا بندے پہ راضی ہے، نہ پنجابی میں کہتے ہیں جب لوگ راضی ہے، راضی اللہ ان پہ راضی ہے، ہم پہ کیوں؟ 4 پیسے دیے، اگر پیسے کی وقت ہوتی، دنیا کی وقت ہوتی، تو اللہ رب العزت جل شانہ
نبی کو یہ نہ فرماتے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. میرے پیغمبر ایک تو فرمایا لا تمدن عینیک، ان کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھیے، بڑے لوگوں کو نہ دیکھیے، ان پہ نہ جائیے. میرے پیغمبر جو غریب صاحب آئے ہیں ان کی قدر کیجیے. عبداللہ ابن مکتوم، خباب و خبیب، عبداللہ ابن مسعود، بلال، یہ جو لوگ غریب آئے ہیں ان کا خیال کیجیے. بڑوں کی تو خنگان نہیں قبول کریں گے. ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی ما یدریک لعلہ یزکیٰ. یہاں بھی آیا ہے کہ تم پر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پنجابی میں کہتے ہیں علامہ دیا، نام نہیں دیا پیغمبر. کسی پیغمبر کا ایسا فرمایا کسی بندے نے تیوڑی چڑھائی. عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا صحابی آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر ٹھہر کے آؤ. بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، عتبہ شیبہ، یہ مشرکین مکہ کے سردار، یہ سارے سردار. تو اللہ کو یہ بات پسند نہ، اس لیے یہ سردار اور ان کا ہمیشہ نقصان کیا. آج مجھے عجیب بات یاد آ رہی ہے کہ میں کر دوں. یاد رکھیے یہ بات بڑے کام کی بات. ہر دور میں یہ لوگ فرعون آئے. فرعون جاگیردار تھا، فرعون جاگیردار تھا، قارون سرمایہ دار تھا، اور حامان بیوروکریٹ تھا. اور جب بھی فساد ہوتا ہے خدا کی قسم دیندار لوگوں کے علماء کی طرف سے نہیں ہوتا ہی. یہ قارون جن پہ آواز اتنی دو پیٹ پھٹ رہا ہے اور بھر رہا ہے. مجھے لطیفہ یاد آ گیا، پھر دعا کی بات کرتا ہوں. کہیں گئے کسی مدرسے کے طالب علم مطلب روٹی کا انتظام بھی تھا، اب بھی ہوتا ہے. جب کھانے دوسرا قسم کے آئے، کھا کے اتنا پیٹ بھر گیا. جب اٹھنے لگے تو کہتے ہیں شاگرد استاد جی، استاد جی ہمیں تو جوتے نظر نہیں آتے. استاد نے کہا میرے پیارے شاگردو تمہیں جوتے نہیں نظر آتے، مجھے تو آپ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے، مجھے تو شاگرد بھی نظر نہیں آ رہے. تو آج ہم نے پاکستان کو اتنا کھایا کہ پاکستان نظر ہی نہیں آتا ہے. پاکستان کو اتنا کھایا ہے کہ پاکستان بھی نظر نہیں آتا. کھا گئے، لوٹ گئے. بڑوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ بڑوں پہ ہاتھ اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ خود جاؤ ذخیرہ اندوزوں سے خود مال نکال کے غرباء میں تقسیم کرو. ریلیف اس طرح ہوگی. اس طرح جناب میں عرض کرتا ہوں کہ بڑوں لوگوں کی ملوں میں جو کچھ ہے سب نکالو نا باہر. اسلام میں عادت نہیں ہے. اسلام میں کھلے عام چینی، کھلے عام اشیاء خوردنی، آٹا فروخت کیا جائے. یہ کسی باپ کی جاگیر کسی کی نہیں ہے. یہ پہلے 22 خاندان تھے ایوب خان کے زمانے میں، اب 40 خاندان سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان کو بھی پالنے والی حکمران ہوتے ہیں. تو غریب لا کے امیر تر، غریب تر. لعنت ہے سرمایہ دارہ نظام پر. اس میں یہ خرابی سن لو کہ اگر آپ پیسہ 2، 4، 5 لاکھ اکٹھا کرتے ہیں بینک میں تو آپ کو ملے گا 13 یا 15% سود منافع. اور اگر یہ وڈیرے جمع کراتے ہیں تو یہ 35% سے بھی زائد یا 35% لیتے ہیں. تو اب جس کو اتنا پیسہ مل گیا وہ میرے کیا لگائے گا؟ وہ غریب پروری کیا کرے گا؟ وہ غریب کا خیال کہاں کرے گا؟ وہ تو اپنا پیٹ ہی بچائے گا. تو اسی قبروں میں بیٹھے ہیں بس مست کروڑ اربوں روپے کی کوٹیاں. کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ ضرور پوچھے گا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ فرماتے ہیں اللہ پوچھ سکتے ہیں، لا یسأل، اللہ جو بھی کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ ان سے ضرور پوچھے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا هو العبادہ. اب میں ان دعا سے انبیاء سے ہر نبی نے دعا کی. ہمیں کاش کیسی دعا مانگنی آج.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کس کی دعا؟ آدم علیہ السلام کی. پھر دعا کی اللہ کے پیغمبر نے، نوح علیہ السلام نے اور انداز میں دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جو تیری بات اللہ، میں نے تو دن کو بھی سمجھایا، رات کو سمجھایا، ٹھکانے لگا، زمین خالی کر دی. پھر آئی ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے. ہم تو صبر کر ہی نہیں سکتے، روتے ہیں، چیختے ہیں. تو میرے دوستو صبر کرنا. 18 سال بیمار رہے، اس لیے اللہ فرمایا اذکر عبدنا ایوب نعم العبد. ایوب کو یاد کرو علیہ السلام کو، کیسا پیارا میرا بندہ تھا، اچھا آدمی تھا. نعم العبد انہ کان اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا بندہ تھا. ہم دعا کریں اور دعا میں اس طرح ہو کہ عز و انکساری ہو. اس طرح دعا میں پہلے کروں، یا اللہ ہم لاچار ہو گئے، یا اللہ ہم بیمار ہو گئے، اللہ تیرے در پہ بکاری بن کے آ گئے ہیں، جولی دامن پھیلا کے آ گئے. اے اللہ سوالی بن کے آ گئے، میرے اللہ معاف کر دے. سائل بن کے آ گئے، بکاری بن کے آ گئے. اللہ میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ فرماتا ہے تمہارے مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے میں دیر نہیں. میں کر رہا تھا رمضان کا مہینہ آ گیا، 11 مہینے کھاؤ پیو حلال حرام ہر چیز کھا رہے ہیں. اس ماہ میں ایک ماہ کے لیے حلال روزی بھی اللہ نے منع کر دی. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. روزہ ہے ہی اللہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا میں بدلہ دے دوں گا انعام، مگر روزے کا انعام قیامت کے دن میں خود دوں گا. جو رمضان کے روزے رکھے گا. اب بھی جو حالت ہو رہی ہے، اب جب آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تیرے سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ کیا کروں؟ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا اے اللہ ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کو سب کو معاف کر دے. یا اللہ جنات عدن میں داخل کر دے. وقیم عذاب الجحیم، ان کو عذاب سے بچا دے. اب حاملین عرش بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، زمین پہ پھرنے والے بھی دستک دے کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا رمضان میں خاص کر کے. تو میں کہہ رہا ہوں انبیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. بولنا اللہ سے. اور حضرت یونس علیہ السلام دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انبیاء نے رب سے مانگا تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ ہم کیوں نہ مانگیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اللہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء لمن یشاء. اور فرمایا ان تعذبہم، پیغمبر کی سبحان، اگر تو ان کو عذاب دے دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں. ان تغفر لهم، اگر معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے. سبحان غفور الرحیم. تو میرے دوستوں انبیاء نے بھی کتنے رحمت عالم نے ہمارے لیے دعائیں کی، کتنی دعائیں کی یاد. میں اب تھوڑا سا دعا کی طرف اور آتا ہوں.
دعا میں یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام بخاری محمد ابن اسماعیل مادرزاد پیدا ہوئے. مادرزاد پیدائشی نابینا، پیدائشی نابینا. ماں دعا کرتی اللہ ہمارے خاندان میں شیخ الحدیث بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے علماء آئے، میرا بیٹا نابینا ہے. روزانہ روتی تھی، رو 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 کے دعا مانگتی. 4 سال گزر گئے. کتنے 4 سال. اب 4 سال کے بعد اچانک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ملے. ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل کی والدہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. محمد ابن اسماعیل تیرے بیٹے کو 4 سال بعد نظر عطا کر دی. نظر عطا کر دی. تو یہ نظر دینے والا کون؟ اللہ. شفا دینے والا کون؟ اللہ. اب میں کیا بیان مختصر عرض کرتا ہوں. ماں چھوٹی عمر میں محمد ابن اسماعیل کو مدرسے میں چھوڑ کے آئی. پہلے تو مدارس ہوتے تھے، کالج یونیورسٹی، یہ بڑی بڑی چیزیں، یہ علی گڑھ، یہ فلاں فلاں فلاں. یہ تو اب پہلے تو اسی میں دینی علم بھی تھا، دنیا کا علم بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، جغرافیہ بھی تھا. اب یہ علماء کہتے بھائی ہم کیوں تنگ کرتے، ہم تو اپنی پڑھا رہے ہیں. تو اس لیے اخراجات بڑھے. تعلیمی معیار خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں جتنا معیار دینی مدارس کا ہے اتنا معیار. میں ٹیچر رہا ہوں خود. میرے زمانے میں 1700 طالب علم تھے ایک اسکول میں، MC اسکول میں. آج اس میں 350 طالب علم. تو اس لیے عام پرائیویٹ اسکول بن گئے تو کیونکہ تعلیمی معیار کا. تو اس لیے یہ ٹیچر فارغ پھر رہے نا، ان سے ریلیف عوام کو تو کھانا پچاؤ. چلو آگے چلو. تو میں عرض کر رہا ہوں تو اللہ سے مانگو. پہلی میں شعر پڑھا نا، میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ مانگتا ہے مگر مانگنے کا حق ادا نہیں کرتا. مانگنا چپ جاؤ، رونا ہے، خوب رونا ہے، جولی پھیلانی ہے. یا اللہ اضطراری حالت میں، لاچاری میں، یا اللہ قوت کوئی آئی گئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی آئی گئی، قوت کوئی آئی گئی. قوت سننے والی سامع گئی، قوت ذائقہ ختم ہو رہی ہے. لڑکھڑاہٹ کے عالم میں جب وہ اللہ سے حدیث یاد آ گئی. ایک حدیث میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے اللہ نرمی کرتے جاتے ہیں. یہ دائیں طرف والا فرشتہ بائیں والے کو کہتا ہے کہ نہ ابھی نہ لکھو، شاید وہ توبہ کر. 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی اور 70 ہو گئی. ترمیم ہوتی ہے، نرمی کرو اللہ کی طرف سے. حدیث میں نے پڑھ کے حیران ہو گیا. جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے گناہ لکھنا چھوڑ دو، نیکیاں ہی لکھو. اس کی نیکیاں. اب کتنی بدبختی ہے کہ ہم اس سفید داڑھی میں اس حال میں گناہ کا سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معاف کریں. بہرحال ایک واقعہ اور بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عمران علیہ السلام کی حضرت عمران کی عورت منت مانتی. نی نظر تو لک، یہ منت کس لیے مان رہی ہے؟ اللہ کے لیے. مسئلہ وعدے کرتا جاؤں، منت منوتی نظر نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ اس کا ثواب بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو، جس کو چاہو مگر نظر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب جناب دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا کر، آزاد بیٹا، تاکہ یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت پہ لگا دوں. اللہ نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
اللہ بیٹی دے دی، فرمایا لیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کون سی بیٹی تھی؟ وہ بیٹی مریم، جس نام بھی خود رکھا اللہ نے، جس کے پیٹ سے آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا بغیر باپ کے، وہ بھی ذی قدر اولوالعزم شان والے، اور مریم کو فرمایا اے تجھ کو تمام علی نساء المؤمنین تمام عورتوں پہ فضیلت دے دی ہے۔ تو عورتوں سن لو، فضیلت عورت کی کا ذکر قرآن میں ہے، تو یہ فضیلت تب ملتی ہے جب اللہ کی ہو جاؤ گی۔ اللہ کے آگے جھکو، میرا جسم میری مرضی نہیں، مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ الا لہ الخلق والامر۔ ہاں آگے بات کر، یہ ہوگی بات دعا۔ دوسری دعا ولیس ذکر کالانثی وانی سمیتها مریم، نام بھی مریم رکھ دیا، وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اور ان کی کفالت ان کے خالو نے کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اللہ اللہ وکفلہا زکریا۔ اور جب حضرت مسجد اقصیٰ کے حجرے میں وہ آرام کر رہی تھی، جب بھی کھانے کا وقت آتا تو وہ کھانا پہنچاتے۔ مگر ایسا ہوا کہ جب کھانا لے کر گئے، کفلہا زکریا، فرمایا یہ کہاں سے کھانا آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہاں مسئلہ یہ بھی عرض ہو گیا کہ حضرت مریم کو اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بھی کو کھانا کھلا ہی رہا ہے، اللہ شہداء کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ تمہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ تو میرے دوستو آگے آیا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اسی جگہ کھڑا ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے بھی کچھ زیادہ ہے، بڑھاپا ہے، اور اس بڑھاپے کے عالم میں مانگے اللہ تو ہی سننے والا ہے، اگر بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے علیہ السلام کو، تو بے موسمی اولاد مجھے بھی عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دعا قبول کی تو اللہ نے بیٹا بھی دیا، بات لمبی ہو جائے گی، اور نام بھی خود رکھا یحییٰ۔ فرمایا انا لک ھذا قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى۔ اللہ نے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے قائم یصلی، اپنی اللہ نے فرشتوں کے بھیجا، خوشخبری دے دی اللہ نے تجھے بیٹا عطا کرنا ہے، اور نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ تو بات ختم کرتا ہوں کہ شاید ہارون رشید سے جب آخری بات وہ سوالی گیا تو انہوں نے کہا کوئی بادشاہ تھا نیک، تو انہوں نے کہا رات کو آنا، عشاء کے بعد۔ رات کو جب وہ سوالی گیا تو وہ اللہ سے ہاتھ باندھے اللہ کے حضور سجدے کر رہا ہے، سوال ہی دے کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا یہ مجھے کہہ دیا کیا، جو خود اللہ سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں، میں اس ذات سے کیوں نہ مانگوں؟ اس لیے مانگو، وہ دیتا ہے، ہر حال میں دیتا ہے، اندھیرے میں مانگو، روشنی میں مانگو،
بند کمرے میں مانگو، بر میں مانگو، جہاں بھی مانگو اللہ دیتا ہے۔ تو اب دعا کر دیں، بس بات ختم کرتا ہوں، پھر عرض کروں گا رمضان کے متعلق بھی، اور اتنی ضرور ہے کہ تیاری کر لو، رمضان المبارک میں اللہ سے مانگنا ہے، اور اس رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت کرونا کو ختم ہفتوں میں ختم کرے۔ کیوں ایسا لمبا کام کرتے ہو؟ پھر حکمرانوں سے عرض کرتا ہوں، کھول دو اللہ کے گھر، جب اللہ گھر کھلیں گے رحمت عام آئے گی، رحمت عامہ آئے گی، جب رحمت عامہ کی خاص چادر اللہ نے ڈال دی سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ تو دعا ہے اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا، اللہ جو اسپتالوں میں ان کو شفا عطا، جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب کرے، یا اللہ اچھے کام کرے، اسلام کی خدمت کرے۔ اور ریلیف دینے کا بہترین طریقہ تو یہی تھا کہ آپ گھر گھر کھانا پہنچاتے۔ اللہ لوگ روز میرے پاس آتے ہیں، کچھ تو ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یا تم کہہ رہے تھے آپ سخت اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، اللہ رمضان آ رہا ہے ہم پہ راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اور یہ مومن کا مسئلہ چلانے والا، مومن کے ڈکشنری میں پڑھو نا، اگر ڈکشنری میں یہ لکھا ہے کہ مومن نہ آتی، عورت کو یہودیوں نے خود آدھا تسلیم کیا ہے، تو ہم تو عورت کو حقوق قرآن میں جو دیے ہیں، اسلام نے دیے ہیں، وہ بہت بڑے حقوق دیے ہیں۔ اللہ چار دیواری کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیٹیوں، ماؤں کو، بہنوں کو حیا نصیب فرما، یا اللہ راضی ہو جا، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، پاکستان کو قائم رکھ، پاکستان کو قائم رکھنے والوں کو قائم رکھ، یا اللہ فوج پاکستان کا امیر ہم وہ بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ 1965 میں جو جنگ لڑی، جو حالات ان کے تھے، پاک فوج کو سلام، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی پر ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن اسلام مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی ہر بات مانتا ہوں مگر اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں، اونٹ کا گوشت نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں تو پھر بات نہ ہوئی، پھر تو مسلمان نہیں ہو کامل، اس لیے داخل ہو اسلام میں پورے داخل۔ یہ نہیں ہے کہ غلامی کس کی، اور نام اللہ کر کے توبہ اللہ سے کرو اور مانگو ان سے، پھر یہ غلامی چھوڑ دو، خدا کی قسم سودی نظام ختم کر دو، انشاءاللہ ملک میں فراوانی آئے گی، ملک میں یہ سب شداب ہوگا، ملک میں یہ ساری دکھ بیماریاں ہر چیز اللہ ختم فرما دے گا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ جب کوئی اضطراری حالت میں، بیچارگی میں اللہ کو رو کے پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس حال میں مجھے پکار رہا ہے، ایک بالشت آئے گا، اللہ کی رحمت اتنی لمبا ہاتھ اللہ سے بڑھ کر آئے گی، چل کے آئے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کے آئے گی۔ تو اس لیے بس اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی بقا کے لیے، اور ان غریب عوام کی ریلیف دیں، ان کے گھر کھانا پہنچائیں گے۔ بلکہ عام آدمی کو میں مشورہ دیتا ہوں، ساتھ والا گھر والے میں اگر 4 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے تو آپ 8 کا پکائیں، اور 7 کے غریب آدمیوں کو، غریب پڑوسیوں کو، غریب محلے داروں کو بھی دیں، کہ تاکہ ان کی راضی ہو جائیں، ان کا پیٹ بھر جائے، تو اللہ رب العزت سب پہ راضی ہو جائے گا۔ آخر دعوانا پلیز لائک شیئر اینڈ ڈونٹ فرگیٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ ڈونٹ فرگیٹ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔